سورۃ الکہف کی تفسیر چل رہی ہے۔ آج کی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری شناخت ان بستی والوں پر ظاہر ہو جائے، یرجموکم تو تم کو پتھروں سے مار ڈالیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں اپنی ملت میں واپس لوٹا دیں گے، ولن تفلحوا اذن ابدا، اور اگر ایسا ہوا تو یاد رکھو پھر تم ہرگز کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے، فلاح نہیں پا سکو گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسی طرح ان لوگوں کو مطلع کر دیا، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، اس وقت کو یاد کرو کہ جب وہ بستی والے، وہ علاقے والے آپس میں جھگڑ رہے تھے، تنازع کر رہے تھے، کس بات میں؟ فقالوا بنوا علیہم بنیانا، کہ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اصحاب کہف کا جو غار ہے اس پر کوئی عمارت بنائی جائے، کوئی یادگار چیز بنائی جائے۔ ربہم اعلم بہم، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کے بارے میں۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، البتہ وہ لوگ کہ جو اپنی بات میں، اپنے معاملے میں غالب تھے، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم ان کی جگہ پر، ان کے پاس، اس غار کے پاس مسجد بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے۔ واقعہ یہ چل رہا ہے کہ اصحاب کہف کون ہیں اور غار میں کیوں بند ہوئے، پھر غار سے جاگ کر کب آئے، یہ سارا واقعہ چل رہا ہے۔ تو آج کی آیات میں اس واقعے کا جز یہ ہے کہ جب وہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو ان میں سے آپس میں مشورہ ہوا کہ اب کیا کریں۔ تو ایک شخص کو انہوں نے بازار کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا اور کہا کہ ہمارے لیے پاکیزہ حلال کھانا لے کر آؤ۔ اور جب وہ جانے لگا تو اس کو نصیحت کرتے ہوئے یوں کہا کہ دیکھو وہاں پر تم نرم بات کرنا تاکہ کسی سے کوئی جھگڑا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ان کو ہمارے بارے میں کچھ علم ہو جائے، ایسا کوئی کام نہ کرنا۔ تو آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ ایسا انہوں نے کیوں کہا اور اپنی نعمت کو چھپانے کا کیوں حکم ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس کو بیان فرمایا ہے۔ انسان کو اللہ کی جو نعمت مل جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہی نعمت دوسرے کو بھی ملی ہو۔ ظاہر میں فرق ہوتا ہے، بعض دفعہ باطنی اعتبار سے جو نعمتیں ہیں اس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ظاہر میں ہم سب مسلمان ہیں لیکن باطنی کیفیات سب کی مختلف ہیں عبادت کے اعتبار سے۔ ظاہر میں سب ایک جیسے ہیں، کھانا پینا سب ایک جیسا ہے، لیکن مال کے اعتبار سے ہم سب مختلف ہیں، حسب نسب کے اعتبار سے مختلف ہیں، تو نعمتیں مختلف ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے تو لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہ کرے۔ ہاں جو ضرورت ہو، جس کو بتانا مقصد ہو، بس اس کو بتلا دیا جائے۔ عام طور پر شوشہ کرنا یا اس نعمت کا اظہار اس انداز سے کرنا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز مجھے مل گئی، میں اس مرتبے پر آ گیا، یا میری یہ کیفیات ہیں، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ نقصان دو طرح کے ہیں، ایک دنیاوی نقصان ہے اور ایک اخروی نقصان ہے، اور دونوں نقصان ہوتے ہیں۔
دنیاوی نقصان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، چونکہ جب یہ غار کے اندر ایمان والے گئے تھے تو ان لوگوں سے جان چھڑا کر گئے تھے جو بت پرست تھے، جو مشرک تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایسے لوگوں سے تم نے جان چھڑائی ہے اور واپس ان کو اطلاع ملے گی کہ تم غار میں چھپے ہو، یرجموکم، تو وہ تمہیں پتھر سے مار دیں گے، پتھر سے مار دیں گے. پتھر سے مارنے کو عربی زبان میں رجم کہا جاتا ہے، اور رجم کرنا، پتھر کی سزا دینا، یہ عام سزا نہیں ہے، یہ شیطانی سزا ہے. کون سی سزا ہے؟ شیطانی سزا ہے. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو اس وقت شیطان آپ کے پیچھے آیا، تو اس کو انہوں نے پتھروں سے مارا تھا، پتھروں سے اس کو دھتکارا تھا. یہی وجہ ہے کہ اب ہم حج پر جب جاتے ہیں تو حج میں ایک عمل رجم کرنا، پتھر کنکریاں مارنا، وہ سنت طریقہ آج تک ویسے ہی چلا آ رہا ہے. تو پتھر سے مارنا رجم ہے اور یہ شیطانی سزا ہے. لہذا انسان بھی اگر کوئی ایسا فعل کا ارتکاب کر لے جو شیطانی ہو اور اللہ کے ہاں اس کا وبال شیطان کے گناہ کی طرح کا ہو تو اس کی سزا بھی رجم ہے. جیسے کہ زنا اگر کوئی کر لے تو کیا حکم ہے کہ اس کو رجم کیا جائے. شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کے ارتکاب کر لیں تو ان کی شرعی سزا ہے رجم، کہ پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دینا، اتنے پتھر مارنا کہ وہ مر جائیں خون رس رس کر. اس میں تکلیف بہت ہے، چونکہ انہوں نے حرکت بھی بہت بڑی کی ہے، گناہ بھی بہت بڑا کیا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر، پھسلاوے میں آ کر. اس لیے سزا بھی شیطان والی ہے کہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، پتھر مارے جاتے ہیں، تو ان کو بھی پتھر مارے گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہو تو اب آپس میں گفتگو کرتے ہوئے یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری ان کو خبر ہو گئی، بستی والوں کو جو بت پرست ہیں، تو وہ پھر ہمیں پتھر سے ماریں گے. یہ دنیاوی نقصان ہے. اور اخروی نقصان کیا ہے؟ اخروی نقصان ہے او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، کہ جب تم ان لوگوں کے درمیان دوبارہ چلے جاؤ گے تو پھر اپنے ایمان کو بچا نہیں سکو گے، اپنے ایمان کو بچا نہیں سکو گے. اس لیے کہ وہاں کفر کا ماحول ہے، وہاں شرک کا ماحول ہے، بت پرستی کا ماحول ہے، اور اس ماحول کے اندر چند ایمان والے اگر ہوں گے تو ان کے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا. جیسے آج کل ہمارا حال ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی کر لیے جائے، بعد میں دیکھی جائے گی. اسی وجہ سے ہم رشتہ داریاں نبھانے کے لیے، محلے داری نبھانے کے لیے ہم وہ کام کر جاتے ہیں جو کرنا جائز بھی نہیں ہوتا بعض مرتبہ، لیکن مجبوری ہے، ہم کر رہے ہیں. مجبوری کو اکراہ کہا جاتا ہے، اور فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے، حالت اکراہ ہو، مجبور ہو انسان، گن پوائنٹ پر اس کو کہا جائے کہ بھئی تم کلمہ کفر بولو، کوئی شرکیہ کام کرنے کو گن پوائنٹ پر کیا جائے، جان کا خوف ہو جائے، جان کا ڈر ہو، تو اس صورت میں اجازت ہے شریعت کی طرف سے، رخصت ہے اس بات کی کہ تم وقتی طور پر کوئی ایسی بری بات اپنی جان بچانے کے لیے بول دو، لیکن دل کے اندر ایمان باقی ہو، لیکن دل میں ایمان باقی رہنا چاہیے. تو پھر اس ظاہری طور پر مجبوری کی حالت میں کوئی ایسا گناہ ہو جائے تو اللہ کے ہاں اس کی معافی ہے. یہ ہے حالت اکراہ. تو حالت اکراہ میں رخصت ہے، کلمہ کفر زبان سے نکل جائے تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حالت اکراہ کے اندر جب انسان کفریہ بولتا ہے یا کفر کو اختیار کرتا ہے تو وہ کفر آہستہ آہستہ اس کے دل میں بھی داخل ہو کر اس کو بھی کافر بنا دیتا ہے. تو اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارا حال یہی ہے کہ ہم مجبوری میں بہت ساری چیزیں اختیار کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر اسی ماحول میں ہم ڈھل جاتے ہیں. یہ نقصان ہے دین کا کہ انسان کا یہ تھوڑا بہت دین ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ ایسے ماحول میں ہی نہ جاؤ، ایسی جاب اختیار نہ کرو، ایسے ملک میں نہ جاؤ جہاں پر کفر کا، شرک کا ماحول ہے، گناہوں کا ماحول ہے، تاکہ ایمان بچا رہے. ایمان کو بچانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اگر تمہارا ایمان کفر کی طرف چلا گیا تو پھر کبھی کامیاب نہیں ہوگے. اس لیے کہ ہمیشہ کی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے،
تو وہاں آخرت میں پھر کامیابی نہیں مل سکے گی کفر کی وجہ سے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو بچانا یہ بہت ضروری ہے۔ رخصت پر عمل کرنا جائز ضرور ہے، لیکن رخصت کو اختیار کر کے پھر انسان عادتاً وہ کام کرنے لگ جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی چٹان کے اندر کہ جس میں نہ کوئی دروازہ ہو اور نہ کوئی روشن دان ہو کوئی عمل کرو تو وہ عمل بھی لوگوں کے اندر مشہور ہو جائے گا، وہ عمل بھی لوگوں میں آ جائے گا۔ تو ہمارا عمل کوئی چھپے گا نہیں، ہمارا عمل کوئی چھپے گا نہیں۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم فلاں جگہ یہ کام کر لیں، یہاں ہم ظاہر کچھ اور کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ لوگوں سے بھی وہ چیز نہیں چھپتی ہے تو اللہ سے کیسے ہم چھپا سکتے ہیں؟ تو ہم دل میں کچھ رکھیں، ظاہر میں کچھ رکھیں، یہ بات کا امکان ہی ہم نہ رکھیں، یہ بات ہم سوچیں ہی نہیں کہ یہ ہماری بات چھپ جائے گی۔ چھپے گا کچھ بھی نہیں، ظاہر سب کچھ ہو جائے گا، چاہے اسی وقت ہو یا بعد میں ہو، لیکن ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے ہر جگہ ایک ہی جیسی نیت رکھنا اور صحیح لائن پر رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ اب کون شخص جو ہے وہ مجبوری کی حالت کے اندر شرک کو اختیار کر رہا ہے یا حرام نوکری اختیار کیا ہوا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، لہذا یہ بات ہم چھپا نہیں سکتے ہیں۔ لہذا جب ہم یہ بات اللہ سے چھپا نہیں سکتے ہیں تو ہم مجبوری بھی اللہ کے سامنے رکھیں۔ بعض مرتبہ ہم لوگوں کے سامنے مجبوری ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے مجبوری ظاہر کرنے کا اعتبار نہیں ہے، اصل اعتبار ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ دلوں کے حالوں کو جانتے ہیں۔ لہذا تم دل سے مجبور ہو یا نہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، لہذا اگر تم مجبوری میں کوئی راستہ اختیار کرتے ہو تو پھر لوگوں کی پرواہ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ دلوں کے حالوں کو جانتا ہے۔ لیکن اگر تم دل سے مجبور نہیں ہو، اپنے چسکے کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اس کاموں کے اندر مبتلا ہوئے ہو، اس نوکری کے اندر لگے ہو کہ آمدن زیادہ ہے اگرچہ حرام ہے، مشکوک ہے، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تو دل کے حال کو جانتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا حالت ہے اور تمہاری کیا نیت ہے۔ لہذا لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اللہ سے اس کا تعلق ہے، لہذا اللہ کے لیے مخلص ہو کر کام کو کرو۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اصحاب کہف کے معاملے کو لوگوں پر ظاہر کر دیا۔ ہوا یہ کہ جب یہ بندہ وہاں پر، اس کا نام تھا یملیخا نام ہے، مفسرین نے لکھا ہے، یہ کھانا لینے کے لیے گیا، اور جب کھانا لینے کے لیے گیا تو دیکھ رہا ہے کہ یار شہر بھی بدلا ہوا ہے، لوگوں کے چہرے بھی بدلے ہوئے ہیں، اس لیے کہ 300 سال گزر چکے ہیں، اور یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم رات کو سوئے ہیں صبح اٹھ گئے ہیں، یہ تو یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن لوگ بھی بدل چکے۔ ہوا یہ کہ زمانے کے ساتھ ساتھ وہ شرک ختم ہو کر ایمان لوگوں میں آ چکا تھا، اور اس وقت جو بستی کے اندر آباد تھے لوگ وہ ایمان والے تھے۔ وہ کون تھے؟ ایمان والے، اس وقت کے نبی پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے، تو اسی وجہ سے چہرے بھی بدلے ہوئے تھے، ایمان کا نور چہروں پر ظاہر تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ عمارتیں بدل جاتی ہیں، رہائش گاہیں بدل جاتی ہیں، تو نقشے بھی بدلے ہوئے تھے۔ اب وہ بندہ حیران ہے کہ یار بستی تو یہی ہے لیکن عمارتیں بھی کچھ بدلی ہوئی دکھ رہی ہیں، لوگوں کے چہرے بھی چینج ہیں، کیا معاملہ ہے؟ لیکن بس چپ چاپ جو ہے وہ بازار کی طرف آ گیا، اور وہاں آ کر اس نے اپنے مطلوبہ کھانا طلب کیا، خریداری کی، اور جب وہ پیسے دینے لگا تو وہ دکاندار نے پیسے دیکھے تو حیران، کون ہو بھائی، کیوں، کیا ہو گیا؟ کہا کہ یہ سکے تو اب نہیں چلتے، یہ تم کرنسی دو، جو ہماری کرنسی ہے وہ دو۔ اس نے کہا یہی ہے۔ کہا کہ نہیں یہ تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے۔ اب جب ایسا مارکیٹ میں کوئی معاملہ ہو تو پھر مارکیٹ کے اندر جو پرانا بندہ ہوتا ہے تجربہ کار، اس کے پاس جایا جاتا ہے۔ فوراً لوگ دکاندار جمع ہوئے کہ بھئی یہ بندہ بھی عجیب سے حلیے میں لگ رہا ہے، آج کل کے رواج کے حساب سے تو نہیں لگ رہا، اور کرنسی بھی عجیب الگ دے رہا ہے۔ تو ایک بزرگ تاجر کو دکھایا تو اس نے کہا کہ نہیں یہ آج کی تو نہیں ہے، یہ تو بہت پہلے یہاں چلا کرتی تھی، بہت پرانے زمانوں کی کرنسی ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو پھر لوگ جمع ہو گئے، اب وہ ڈرا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کے راز کو فاش کر دیا، ان بستی والوں کے سامنے اس کو ظاہر کر دیا۔ جب ظاہر ہوا اس سے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تو وہ ڈرا کہ اتنے سارے لوگ ہیں مجھے ماریں گے، تو میں سچ بتلا دیتا ہوں۔ اس نے سچ بتلا دیا کہ بھئی ہم تو وہاں غار کے اندر رکے ہوئے ہیں اور ہم تو فلاں لوگ ہیں۔ اچھا
وہ جو قصہ مشہور ہے، چند ہمارے آباء و اجداد میں سے چند نوجوان تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہاں سے ہجرت کر گئے تھے، وہ آپ لوگ ہو۔ اب 300 سال پرانے آباء و اجداد جو ہے وہ ان کو یاد آنے لگے، کیونکہ وہ قصہ چل رہا تھا، وہ چل رہا تھا۔ انہی لوگوں کی ہجرت جو ہے باقی لوگوں کے ایمان لانے کا سبب بھی بنی تھی، کیونکہ لوگوں میں یہ مشہور ہوا کہ ہمارے جو بڑے تھے، جو چند نوجوان تھے، وہ چلے گئے۔ کیوں چلے گئے؟ ایمان کی وجہ سے۔ اور جب انہوں نے یہ ہجرت والا عمل اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر ایسا کرم کیا، آگے آنے والی نسلیں ان کی ایمان والی بن گئی ان کے ہجرت کے عمل کی وجہ سے۔ تو بعض مرتبہ ہجرت والا عمل بھی اللہ کے ہاں بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو جاتا ہے انسانوں کے لیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھی جماعت میں نکلو۔ مسجد میں رہ کر، گھر میں رہ کر دین کا کام کرنا آسان ہے، لیکن جماعت میں نکلنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان قدم کہیں نکالتا ہے لیکن اس کے اثرات اس کے گھر میں پڑتے ہیں۔ اسی لیے تو حکم ہے کہ اپنے لیے روزگار کے لیے کوشش کیا کرو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھو۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ توکل، اشراق بھی پڑھ لی، فجر بھی پڑھ لی، چاشت بھی پڑھ لی، ساری نمازیں پڑھ لی، اب دوپہر کو کھانا خود ہی آ جائے گا، ایسا نہیں ہے بھائی۔ کھانے کے لیے نکلنا پڑے گا، دکان پر جانا پڑے گا، نوکری کرنی پڑے گی۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کوئی کام نہیں بنے گا۔ ہاں، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کوئی انسان کوشش کرے اور اس کی کوشش ضائع ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، جو بھی تم کوشش کرو گے تمہارے سامنے اس کا پھل آ جائے گا، اس کا رزلٹ مل جائے گا تمہیں۔ تو اللہ کے راستے میں نکلو گے دین کے خاطر تو دین آئے گا، روزگار کے لیے گھر سے نکلو گے تو پیسہ آئے گا، دنیا آئے گی۔ جس کے لیے بھی کوشش کرو گے وہ کام تمہیں مل کر رہے گا، اس کا پھل تمہیں مل کر رہے گا۔ تو اس لیے اللہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دین اور دنیا کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، نہیں، دین کے لیے بھی کوشش کرنی پڑے گی اور دنیا کے لیے بھی جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں اس کو بھی جاری رکھنا پڑے گا۔ دین اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ جو ہے لوگوں سے لا تعلق ہو کر، معاشرے سے کٹ کر عبادت گاہ کے اندر بیٹھ جاؤ، نہیں نہیں۔ دین اسلام کی رہبانیت ہے جہاد، کوشش کرنا، دین کے لیے کوشش کرنا ہو، جہاد فی سبیل اللہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ دنیا کے لیے کوشش کرنا ہو تو جہاد فی النفس ہے، جہاد فی دنیا، دنیا کے لیے جہاد ہے، کوشش ہو رہی ہے تاکہ روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، دور حدیث کے طلباء کو درس دیتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ فرمایا کہ تم دیکھ لو جتنے بھی بڑے بڑے دین کے کام کرنے والے لوگ ہیں دنیاوی اعتبار سے خوشحال ہیں، دنیاوی اعتبار سے خوشحال ہیں، اسی لیے بے فکری کے ساتھ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کی اب کی زندگی کو دیکھ کر ان کی ابتدا کی زندگی سے غافل ہو جاؤ۔ انہوں نے بھی ابتدا کے اندر دنیا کے لیے کوششیں کی ہیں، جب ان کا کاروبار سیٹ ہو گیا تو اب بے فکر ہو کر پورے دوست پر دین میں لگ گئے ہیں۔ تو دین میں لگنا یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دی جائے، ہاں دنیا سے اگر انسان کما لے، کاروبار چلا لے اور پھر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دے تو بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے۔ اس لیے کہ تجارت کے بعد جب انسان دین میں لگتا ہے، مالداری کے ساتھ جب دین میں لگتا ہے تو اس میں پختگی آتی ہے، کیونکہ کفر کے فاقے کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کاد الفقر کفرن، فقر انسان کو بعض مرتبہ کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ جب انسان کا پیٹ بھرا نہیں ہوتا تو کہتا ہے میں نماز کیوں پڑھوں، اور جب پیٹ بھرا نہیں ہوتا، چوری ہوتی ہے تو بولتا ہے میں اللہ کو کیوں مانوں۔ ایسے واقعات بے شمار ہیں کہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے انسان فاقے کی وجہ سے۔ وہ عزیمت ہے کہ انسان فاقے میں بھی ہو، ایمان پر جمع بھی رہے۔ وہ صحابہ کرام تھے جو ستاروں کے مانند تھے، استقامت والے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو ملی ہوئی تھی۔ ہمارے پاس تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ نیک صحبت ہے، نہ ہمارے ارد گرد کا ماحول ایسا ہے، تو بھی پھر اپنے آپ کو اتنا بڑا متوکل نہ بنائیں، بلکہ دونوں راستوں کو اختیار کریں، تجارت، نوکری، کام بھی کریں دنیا کے لیے بھی، تاکہ لوگ بھی تم سے بدظن نہ ہوں کہ یہ عجیب نیک آدمی بنا ہے کہ جب سے نیک بنا ہے اس نے مسجد کو اختیار کر لیا، دکان چھوڑی دی ہے، بیوی بچوں کو نہ گھمانے لے کے جاتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پلاتا ہے، اور بس دین کی بات کرتا ہے۔ تو ایسا دین اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کو وہ دین مطلوب ہے جس کے اندر عزیمت بھی ہو اور ساتھ ساتھ معاشرت والے معاملات کے اندر بھی جڑا ہوا ہو، دونوں راستوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہو، وہ دین اللہ کو مطلوب ہے ہم سے۔ لہذا ہم اسی دین کے پیروکار بنیں اور اسی راستے پر ہم اپنے آپ کو لے کر آئیں۔ اب جب بستی والوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا؟ ہم نے اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی۔
اس لیے کہ اس زمانے میں بھی لوگوں میں دو رائے تھی. ایک رائے یہ تھی کہ قیامت کا کوئی وجود نہیں، اس لیے کہ انسان مر جاتا ہے تو پھر زندہ تھوڑی ہوتا ہے، مٹی ہونے کے بعد کیسے زندہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر اصحاب کہف کو ان کے درمیان میں جگا کر بھیج دیا اور بتلایا کہ اللہ جب چاہیں تو 300 سال تک کسی کو سلا کر دوبارہ اٹھا سکتے ہیں، اللہ چاہیں تو پھر مٹی بنا کر دوبارہ زندہ بھی کر سکتے ہیں، اللہ اس پر قادر ہے. لہذا اپنے اس اختلاف کو ختم کر لو. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مر جاؤ گے ختم ہو جاؤ گے تو ایسا نہیں ہے. دیکھو 300 سال تک یہ سوتے رہے، ان کے بدن نہیں گلے، ہم نے ان کو باقی رکھا، تو ہم تمہیں بھی مرنے کے بعد باقی رکھیں گے اور قیامت کے دن کھڑا کریں گے اور پھر تم سے حساب کتاب بھی کریں گے. لہذا قیامت کے بارے میں وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کوئی شک نہ کرے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، قیامت واقع ہو کر رہے گی. آگے تنازع کیا ہوا؟ اب وہ اس زمانے کے لوگ بھی اہل ایمان تھے، اس زمانے کے اعتبار سے اللہ کو ماننے والے تھے، بت پرست نہیں تھے، مشرک نہیں تھے. اب اس میں دو طبقے ہیں، ایک خواص کا طبقہ ہے علماء اہل علم کا، ایک عوام کا طبقہ ہے. آج کل بھی یہ دو طبقے ہر جگہ ہوتے ہیں. علماء کی رائے الگ ہوتی ہے معاملات میں، عوام کی رائے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. مثال کے طور پر عوام میں زیادہ تر رجحان کیا ہے؟ قبر پر جانا بڑے ثواب کا کام ہے، لہذا جانا چاہیے. اب جانے کے اندر اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے. وہاں پر جو ہے نا موم بتیاں لگائی جا رہی ہیں، وہاں پر جو ہے نا اگربتیاں لگائی جا رہی ہیں، وہاں پر پھول ڈالے جا رہے ہیں، وہاں پر قوالیوں کے سسٹم لگ رہے ہیں شب براتوں کے اندر، مختلف راتوں کے اندر، قبرستانوں کے اندر. پھر جانے کے اندر احتیاط نہیں، عورت بھی جا رہی ہے، مرد بھی جا رہا ہے. اب یہ سب عوام ہے، بھیڑ چال ہے، اور ان کو سمجھاؤ تو سمجھ میں نہیں آتی. کہتے کہ نہیں بھائی یہ مولویوں نے دین سخت بنا دیا، قبرستان جانے میں کیا حرج ہے؟ ہمارے عزیز و اقارب میں ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم قبر پر جائیں گے تو ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. بھائی قبر پر جانے سے دل ٹھنڈا نہیں ہوگا، قبر میں جانے سے ہوگا. ہاں یاد رکھو، قبر میں جائیں گے نا تو پھر ہم ٹھنڈے ہو جائیں گے، اور پھر ٹھنڈے جب ہو جائیں گے تو پھر وہاں کامیابی تب ہوگی جب ہم قبر سے اوپر والی زندگی سنت والی گزار کر جائیں گے. تو اگر بددینی والی زندگی گزری ہوگی تو پھر قبر کے اندر بھی ہمیں ٹھنڈک نہیں ملنے والی، پھر وہاں بھی سکون نہیں ملنے والا. تو ابھی عوامی رجحان یہ ہے. یہی وجہ ہے کہ مزارات قائم ہو گئے. علماء نے منع بھی کیا لیکن دین کے حساب سے منع کیا، لیکن پھر بھی قائم ہو گئے. وہاں خرافات بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئیں کہ مزاروں کو گناہوں کا اڈا بنا دیا گیا. وہاں پر وہ کام ہونے لگے جن کاموں سے بچنا عام زندگی کے اندر منع ہے، قبروں کے اوپر جا کر وہ گناہ ہونے لگ گئے. بے پردگی، فحاشی، ہر قسم کے گناہ ہو رہے ہیں. آئے روز نئے نئے قصے سامنے آتے ہیں. تو عوامی رائے یہ ہے، رائے یہ ہوتی ہے کہ بس کر لیا جائے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا. لیکن علماء کی رائے یہ نہیں ہوتی. علماء کہتے کہ نہیں، وہ کام کرو جس سے دنیاوی نہیں اخروی فائدہ بھی ہو. تو ان لوگوں کی بھی دو رائے بنی. جو عوام تھے انہوں نے یہ کہا، اب اصحاب کہف کا ہوا یہ تھا جب یہ واپس غار میں گیا نا بندہ، اور وہاں جا کر یہ پھر واپس نہیں آئے، یہ واپس نہیں آئے، اور نہ ان کو کوئی دیکھ سکا، نہ ان کو کوئی دیکھ سکا، نہ ان سے کوئی مل سکا، اور یہ واپس نہیں آئے. بس وہ اللہ نے اس کو ظاہر کیا کھانے کی صورت میں، واپس وہ غار میں چلا گیا. پھر ان لوگوں نے غار میں جانے کی کوشش کی لیکن جا نہیں سکے. اللہ نے ان پر رعب، خوف ایسا طاری کر دیا کہ غار میں جا ہی نہیں سکے. تو وہ غار پھر ان کو مٹی بنا دیا. اس کے بعد وہ مردوں کی طرح مٹی ہوتے چلے گئے اور مٹی ہو گئے. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے بزرگ ہیں، یہ تو ہمارے اسلام دین کو، ایمان کو قائم کرنے والے لوگ ہیں، لہذا یہ یادگار لوگ ہیں، ان کی یادگار بنائی جائے. کیا بنائی جائے؟ یادگار. اور یادگار کیا بنائیں؟ گنبد بنا دیں یا کوئی ایسی جگہ بنا دیں یہاں پر غار پہ، تاکہ پتہ چلے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے، یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں. علماء نے جو تھے اس زمانے کے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یادگار بنانا بہتر نہیں. یادگار کی وجہ سے بت پرستی شروع ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے گناہ لوگ شروع کر دیتے ہیں. لہذا اگر بنانا ہے تو مسجد بناؤ. کیا بناؤ؟ مسجد بناؤ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبروں کو پختہ نہ بناؤ، پختہ نہ بناؤ، ان پر لکھائی نہ کرو اور ان پر چلو نہیں. یہ تین باتیں بنا فرمائی. پختہ نہ بناؤ، ان پر لکھائی نہ کرو اور ان پر چلو نہیں. آج کے زمانے میں پختہ بھی بن رہی ہیں، لکھائیاں بھی زور و شور سے ہو رہی ہیں، اور چلنے کا رواج ہم دیکھ لیں، جب قبرستان جاتے ہیں تو ہم قبروں کے اوپر سے جا رہے ہوتے ہیں.
تو تینوں باتیں چل رہی ہیں. جس چیز کی ممانعت ہے وہ سارے کام ہم کر رہے ہیں. جو راستے قبرستان میں بنائے گئے تھے اب وہاں پر بھی قبریں بنا دی گئی ہیں, راستے ہی نہیں ہیں, تو مجبوراً قبروں کے اوپر سے بندہ چلا جاتا ہے. جتنا بھی بچ جائیں کہیں نہ کہیں قبر پر پاؤں لگ جاتا ہے. اب یہ تو مجبوری ہے, لیکن بعض لوگ بد احتیاطی کرتے ہیں, کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, چلتے ہوئے چلے جاؤ. تو بد احتیاطی کرتے ہوئے قبروں پر چلنا یہ گناہ ہے. اسی طرح جانتے بوجھتے قبروں پر لکھائی کروانا, چاہے نشانی کے طور پر ہی کیوں نہ ہو, اس کی بھی اجازت نہیں ہے, اس کی بھی ممانعت ہے. لہذا نام لکھ دینا یا کچھ کر دینا اس کی ضرورت نہیں. ہاں اوپر جو ہے سامنے کی طرف 1-2 بلاک لگوا دیں, اس پر رنگ کر دیں, رنگ نشانی ہوگا کہ اس رنگ یہ رنگ ہوا ہے ہمارے والد کی قبر پر, والدہ کی قبر, بس کافی ہے. سائڈوں پر پتھر لگا دیں کوئی چھوٹے موٹے نشانی کے طور پر, یہ کام کر لیں. نہیں, پختہ قبر بنے گی سائڈوں سے باقاعدہ, اوپر سے بیچ سے تھوڑی سی چھوڑ دیں گے, باقی ساری بنا دیں گے. کیوں پیسے ضائع کرتے ہیں؟ جو قبر کو پختہ کرنے میں آپ کے پیسے لگ رہے ہیں 500, 1000, 2000, 3000 جتنے بھی لگ رہے ہیں, وہ سارے صدقہ جاریہ مرحوم کے سارے ثواب کے لیے کر دیں. پختہ قبر بنانے کی وجہ سے قبر کے اندر مرحوم کو 1 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوتا, 1 ذرے کے برابر بھی اس کو ثواب نہیں ملتا. ہاں اگر وہ 5000 کے بجائے 1000 بھی مسجد میں لگا دیں گے, مدرسے میں لگا دیں گے, کسی غریب پر لگا دیں گے, تو اس کا ثواب اس کو پورا مل جائے گا. تو بھی کسی کے مرنے کے بعد ہم وہ راستہ اختیار کریں جس میں مرنے والے کا فائدہ ہو. آج ہم مرنے والے کا فائدہ نہیں سوچتے, اپنے دل کی تسکین سوچتے ہیں, تاکہ لوگ ہمیں تانا نہ دیں, لوگ ہمیں برا بھلا نہ کہیں. اس لیے کہ محلے کے لوگ سارے آئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہمارے دادا کی قبر ہے اور ہمارا بزنس اتنا بڑا ہے, اب اگر اس پر ٹائل ماربل نہ لگا اور پکی ہم نے نہ بنوائی تو لوگ کیا بولیں گے, اپنے باپ کی قبر بھی پکی نہیں بنوا سکے, اتنے غریب ہو گئے تم. یہی سوچ لے کر ہم تیجا بھی کرتے ہیں, یہی 40ویں بھی کرتے ہیں, برسیاں بھی کرتے ہیں کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے, محلے کے لوگ دوست کیا کہیں گے. جس نے کما کر دیا اس کے لیے اب تم برسیاں بھی نہیں کر سکتے, ایک خرچہ 1 دن کا 2 دیگے بھی نہیں بنا سکتے. ان باتوں سے بچنے کے لیے ہم گناہ کے کام کرتے ہیں. تو بھائی لوگوں کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے, دین جو ہمیں کہتا ہے ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہے. تو اس زمانے میں بھی 2 رائے ہوئیں. عوامی رائے یہ تھی کہ یادگار بنائی جائے, لیکن اس وقت کے علماء ربانیین نے کہا کہ نہیں, مسجد بنائی جائے. اسی وجہ سے وہاں اس وقت کی حکومت نے اصحاب کہف کے غار کے ساتھ مسجد تعمیر کی, جو آج تک مسجد وہاں بنی ہوئی ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ مسجد میں انسان کیوں جاتا ہے؟ عبادت کے لیے. اور مقبرے پر, قبر پر کیوں جاتا ہے؟ فاتحہ پڑھنے. عبادت نہیں ہوتی مقصود, چکر لگانا, دیکھنا, بس یہ مقصد ہوتا ہے. تو قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنا عبادت اتنا نہیں ہے. نیت کیونکہ آج کل ہماری خرابیں ہیں, نیت صحیح نہیں ہے, عقیدہ درست نہیں ہے, تو وہ ثواب بھی وہاں نہیں ملتا. البتہ مسجد میں آ کر انسان کوئی ایسا کام نہیں کرتا, بلکہ وہاں کچھ جتنا بھی انسان گناہ گار ہو عبادت کر ہی لیتا ہے. تو مسجد تعمیر کر دی تاکہ جو لوگ بھی اصحاب کہف کی قبر پر یہاں آئیں گے غار پر, تو وہ مسجد میں آئیں گے, نماز پڑھیں گے, ان کو ثواب ملے گا اور غار والوں کو بھی ثواب ملے گا. تو ایسا عمل اختیار کریں جس سے مرحومین کے ثواب جاری ہو جائے, ان کو اس کا فائدہ ہو, اور یہ فائدہ اصل ہے. اور جو انسان بھی ایسا انسان کہ جو اچھی اور نیکوں والی زندگی گزار کر جائے گا, وہی اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا, اور اس کا خاتمہ ہی بالایمان ہوگا. اور اصل خاتمہ ہے, انسان کا خاتمہ جیسا ہوگا ویسا اس کا آخرت میں معاملہ ہوگا. سری شکتی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بزرگ آئے, بزرگ سے تھے, نمازی, نیک لگ رہے تھے. انہوں نے آ کر ہم سے یہ سوال کیا کہ مرنے کے لیے اچھی جگہ کون سی ہے, مرنے کے لیے اچھی جگہ کون سی ہے. تو ہم نے ایسے ہی کہ بیچارے مجذوب سے ہیں, پوچھ رہے ہیں, تو ہم نے کہہ دیا وہاں جو کنواں ہے اس کے پاس درخت ہے, چھاؤں ہے, تو کنویں کے پاس جو ہے وہ ٹھنڈی جگہ ہے, وہ اچھی ہے مرنے کے لیے جگہ. کہتے ہیں اچھا. وہ بزرگ گئے, کنویں سے پانی لیا, وضو کیا, قریب ہی 2 رکعت نماز پڑھی اور لیٹ گئے اپنے اوپر چادر ڈال کر. اب جب نماز کا وقت ہوا تو ہم بھی وضو کرنے کے لیے گئے, تو ہم نے ان کو اٹھایا کہ یہ یہاں سو رہے ہیں, ان کو اٹھا لیں نماز کے لیے. جب ان کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ انتقال کر چکے تھے. یہ ہے اصل موت, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو معلوم ہو جائے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے, اور وہ باوضو نماز پڑھ کر توبہ کر کے اللہ کے آگے پیش ہو جائے. یہ ہے اصل خاتمہ. اس خاتمے کا انتظام ہمیں کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر. تموتون کما تعیشون, موت ویسے آئے گی جیسے زندگی گزاریں گے. تو زندگی جیسی ہے دیکھ لیں ہم کیسی ہے.
اگر سنتوں والی ہے، دین والی ہے، تو انشاءاللہ خاتمہ بالایمان پکا ہے، یقینی ہے۔ لیکن اگر ہماری زندگی کے اندر کمی کوتاہی ہے تو پھر ہمیں ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، ہر نماز میں، ہر روزانہ ہمیں ایک دعا کرنی چاہیے، اللہ خاتمہ بالایمان فرما دے، اللہ خاتمہ بالایمان فرما دے۔ اس لیے کہ اللہ بڑے کریم ذات ہیں، جو انسان بھی اللہ سے مانگتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، تو اللہ کبھی نہ کبھی اس کی وہ دعا ضرور پوری فرما دیتے ہیں۔ تو بار بار مانگیں گے، روزانہ مانگیں گے، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ ہماری دعا رد نہیں فرمائیں گے، خاتمہ بالایمان ہوگا۔ اور جس کا خاتمہ بالایمان ہو جائے، نیک ہو، اللہ کے ہاں ولی ہو، تو پھر اللہ اس کی قبر کے اندر بھی اس کو زندہ